السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کی کچھ خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے، کچھ وقت ملا تو انٹرنیشنل خبروں پر بھی ضرور بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے ایک تو اب میں ویلاگ کرنے لگا ہوں تو مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ عامر لیاقت کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عامر لیاقت میرے دیرینہ مسلم لیگی دوست، میرے ساتھی بھی تھے، سینئر شیخ لیاقت حسین ان کے فرزند تھے، اور میرا شیخ لیاقت کے یہاں عموماً میرا آنا جانا ہوتا تھا، اور جب بھی ہماری سیاسی میٹنگز وغیرہ ہوتی تھی تو جب ہم جاتے تھے باہر تو ہماری روانگی جو ہے شیخ لیاقت کے گھر سے ہوتی تھی، کیونکہ میں نارتھ نازمت میں رہا کرتا تھا، یہ خداداد کالونی پہ ہوتے تھے، تو بنیادی طور پر میں ان کے فیملی کے بارے میں بہت زیادہ کچھ جانتا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے پتہ لگا تھا، میری تو خیر عامر سے صرف ٹیلی فون پہ کئی سال پہلے میری بات ہوئی تھی، میں اپنی مصروفیات کی بنا پر بالکل رابطے نہیں رکھ سکا، لیکن وجوہات جو ہمیں پتہ لگ رہی ہیں، وجوہات جو بھی ہوں، لیکن عامر اصل کون میں اگر جس وجہ سے وہ اس پریشانی کا اگر شکار ہوا تو اس کے جو قصوروار ہیں وہ بہت سارے ہم لوگ بھی ہیں۔ ہم لوگ سے مراد یہ کہ جو سوشل میڈیا کے اندر ہیں، میرا تو خیر پروفیشنل سوشل میڈیا سے تعلق نہیں ہے، لیکن اور لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ لوگوں نے ان کے بارے میں جب جو بھی ان کے فیملی میٹر تھے ان کو اس بری طریقے سے اچھالا ہے، اور اس پہ جتنا انہوں نے میمیز بنائی ہیں اور جتنے ان کے اوپر کارٹون بنا کر اور جو فلمیں بنا کر جو جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اور ویلاگز لوگوں نے بنائے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھے، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری ایک بات میں سمجھ میں نہیں آتی کہ منحص القوم ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم اپنی باتیں تو چھپا دیتے ہیں، میری بہن کی، میری بیٹی کی، میری ماں کی کوئی بھی اگر بات ہوگی، میرے بھائی کی، میرے باپ کی ہوگی تو میں اس کو چھپانا چاہوں گا، لیکن اگر کسی میرے دوست کی، کسی اڑوس پڑوس کی یا کسی اننون آدمی کی اگر ہوگی تو میں اس کے اوپر ویلاگ بنا کر ڈالتا ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے چند ڈالر مل جائیں گے۔ یہ چیز انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی غلط ہے، اخلاقی طور پر بھی اور مذہبی طور پہ۔ مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لوگوں کی غلطیوں پر اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، بہت سو سے ہوتی ہیں، بے انتہا لوگوں سے ہوتی ہیں۔ ہم بھی اب دور کے اندر رہے، اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے، اسکول ٹائم میں بھی تھا، اور انسان سے عموماً بہت سے لوگوں سے اسکول کالج کے بعد بھی ہوتی رہتی ہیں، ابھی بھی اس عمر میں جس عمر میں اس عمر میں بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطی سے پاک تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کو آپ اچھالیں، اس کے لیے اپنا ایک انجوائمنٹ کا ایک سینیریو پیدا کریں۔ مطلب یہ کیا بات ہوگی اگر یہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں کہ اپنے سے کم عمر میں شادی کر لی، چوتھی کر لی، بھائی چوتھی کر لی، پانچویں کر لی، اس سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں کیوں اس پہ ویلاگ بناؤں؟ اگر کوئی آدمی چوتھی کر رہا ہے یا پانچویں کر رہا ہے، پھر ان کی تصاویر جو ہے وہ لے کے اس کے جناب وہ لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دی، اس پہ ویلاگ بنانا شروع کر دیا، اس پہ بیہودہ تبصرے کرنے شروع کر دیے، تو یہ تو آپ کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے اس کے بیٹی بھی تھی، اس کا بیٹا بھی ہے جوان، تو وہ سوچتے تھے، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میرے بارے میں میرے بچے کیا سوچتے ہوں گے یا ان کے بچوں کے بارے میں، تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عامر لیاقت قابل تھا، میں اس پہ پھر کبھی بات کروں گا، بہت قابل لڑکا تھا، میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، اور میرے بہت قریب رہا تھا عامر لیاقت۔ وہ جس وقت اس نے وہ آدم جی سائنس کالج میں پڑھتا تھا، اس نے وہ ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی بنائی تھی، اس وقت بھی وہ میرے پاس آتا تھا، ڈیبیٹ بتاتا، اور جہاں سے اس کو انعامات ملتے تھے مجھے عامر بتاتا تھا، اور پیار سے ہم لوگ اسے مرچ اللہ عامر کہا کرتے، کیونکہ بہت تیز تھا۔ ان کی والدہ جو تھی بیگم محمودہ سلطانہ، وہ کہتی تھی کہ میرا یہ بیٹا جو ہے نا نام پیدا کرے گا، اور مجھے اس کے اندر قابلیت ہے، لیکن افسوس یہ کہ واقعی عامر نے نام پیدا کیا، ایک اچھا ایک اسکالر بھی بن کر آیا سامنے، لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو جس فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کو ایک ذرا سی چھوٹی سی غلطیوں پہ اس کو ابیوز کیا، اور آپ نے ایک اچھا جو ہے ایک اسکالر، ایک اچھا نوجوان جس کی تعلیم اور تحقیق اچھی خاصی ہو گئی تھی، تجربہ ہو گیا، تو آپ کو اس نے کھو دیا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں دیکھتا تھا کہ اپنے ویلاگ میں اس کا تمسخر اڑاتے تھے، آج وہ اس کے اوپر افسوس کر رہے ہیں۔ افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے معافی مانگیں اور اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات یہ ہے کہ آج سنا آپ نے کہ وہ مقصود چپڑاسی صاحب کا بھی ان کو بھی دل کا دورہ پڑ گیا۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور کل اگر کسی نے میری ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے آپ کو کل اشارہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو زرداری صاحب ہیں، نواز شریف کے بارے میں بتایا تھا، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں یہ بہت بڑی جو ایک عالمی ایک تنظیم ہے، میں نے آپ کو ایلومیناٹی، اور میں نے سارا آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں، یہ ان لوگوں سے تعلق ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے مافیاز ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے ان لوگوں نے، ان کو یہاں پہ لا کر اور ان کو چھوٹ دے کر
یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں، کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ ایان علی کا آپ کو پتا ہے کہ جو گواہ تھا اس کا کیا ہوا، ڈاکٹر رضوان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ اگر مقصود چپڑاسی کے ساتھ ہو گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو یہ دیکھنا ہے۔ میں نے جو بات بتائی تھی آپ کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عدالتوں نے بھی کہا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا ہے، یہ حقیقت کی بات ہے، یہ سیسیلین مافیا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے میں اب کچھ کہتا ہوں تو پھر میرے لیے بڑے مسئلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ مجھے تو حیرت اس بات کی کہ لوگ برداشت کیسے کر رہے ہیں ان کو اتنی دیر تک۔ یہ آپ ہی لوگوں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، آپ ہی کے اندر رہتے ہیں، آپ ہی کے اندر ہے، لوگ کیوں نہیں، مطلب لوگ انہی کے پیچھے جب یہ جاتے ہیں تقریریں کرنے تو آپ ہی لوگ تو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کہاں تک یہ اس پاکستان کو لے کے جائیں گے، یہ سوچنا پھر قوم کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ جتنا بھی ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بات میں مختصر اشارہ دیتا ہوں آپ کو، پہلے بھی میں نے اس بات کی تھی کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس وقت امریکہ کا یہاں پہ افغانستان کا جب معاملہ چل رہا تھا تو یہاں پہ کوئی ایسی چیزیں، ایسی کیمیکلز آ چکے تھے، ہیں پاکستان میں بھی وہ اس لیے دیے گئے تھے کہ جب یہاں سے وہ بیچتے تھے کسی القاعدہ کے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے، کسی جرنلسٹ وغیرہ کو یا کسی آدمی کو، تو وہ دیتے تھے تاکہ وہ اس کے ایک کیمیکل ایسا ہوتا ہے کہ یا تو اس کے جوتوں میں ڈال دیا تھا یا پھر اس کی ہتھیلی کے اندر ہاتھ ملانے کے دوران لگا دیا جاتا ہے، اور اپنی طرف سے اس طرح لگایا جاتا ہے کہ اپنی ہتھیلی کے اوپر جو ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کو لگا کر اپنی ہتھیلی پہ اس چیز کو لگا دیتے تاکہ آپ کی ہتھیلی پہ اثر نہیں کرے گا، لیکن جب دوسرے سے آپ ہاتھ ملائیں گے تو وہ اس کو ٹچ ہوگا، اور اگلے 48 گھنٹے کے اندر اس کا بلڈ پریشر اتنا اچانک ہائی ہوتا ہے کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یا پھر یہ جوتوں کے، کیونکہ یہ اصل میں بیسکلی زیادہ سب سے زیادہ تیز کرتا ہے ہتھیلی پہ، یا جوتوں کے جو پیر جو ہوتا ہے اس کے جو تلوے کہتے ہیں ہم اس کے نیچے ہوتا ہے، یا پھر ادھر لگایا جاتا ہے، تو اکثر لوگ اس کو جوتوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ میں صرف اب اتنے زیادہ بات نہیں کروں گا کہ بنیادی طور پر یہ سب میں کوئی مطلب انویسٹیگیٹر یا کرمنل رپورٹر نہیں ہوں، لیکن صرف آپ کی معلومات کے لیے بتا دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نارمل نہیں ہے، یہ سب کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک، جسے کہتے ہیں کہ ہم اس مصیبت میں اس وقت ہم پھنس چکے ہیں، اور حالات جو ہیں اگر اسی طرح رہے جس طرح کی یہ سیسیلین مافیا اور یہ سارے بدماش آ کے بیٹھ گئے تو آپ یقین کریں کہ جس بات کی طرف میں پہلے اشارہ کرتا رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے نا انتہائی خطرناک حالات سے دوچار ہوگا۔ بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی وہ اوقاف لیگ میں درار پڑتی جائے، وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ اوقاف لیگ پھوٹ جائے گی، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب وہ اوقاف لیگ میں درار پڑ رہی ہے، سندھ کے اندر وہ بلدیاتی انتخابات لڑنے میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ خوش تھے، اور مجھے کسی نے آج صبح بتایا بھی میسج کر کے کہ جناب آپ کو پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے جے یو آئی نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر دیا، وہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس پہ آپ خوش نہ ہوں، مطلب اگر آپ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی جماعتوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے، اصل میں ان کی جماعتوں میں پھوٹ پڑ جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں، ان کی یہ متحد رہیں یہ کوئی بات نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے، جو مجھے تشویش یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں نا وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ دیکھیے پاکستان کی معیشت جو ہے خطرناک حد تک گر چکی ہے، اگر ہماری معیشت مضبوط ہوگی تو ہم بم بھی بنا سکتے ہیں، بموں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، میزائل بھی بنا سکتے ہیں، میزائل کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ جو کچھ ہتھیار ہمارے پاس ہیں یہ ہتھیار روس کے پاس بھی ہیں، چین کے پاس بھی ہیں، امریکہ کے پاس ہیں، برطانیہ کے پاس ہیں، ایون بھارت کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ سارے جتنے بھی ممالک ہیں وہ معاشی طور پر مضبوط ہیں۔ جب وہ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو دنیا کو کسی بھی طور پر ان سے خطرہ نہیں ہوگا، نہ ان سے خطرہ ہوگا اور نہ ان کے ہتھیاروں سے خطرہ ہوگا۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ بھی پتا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، چھوٹا ملک ہونے کے ساتھ بھارت کے بعد بھی چھوٹا ملک ہے جغرافیائی سطح پر، تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو روایتی دشمن ہے وہ ہمارا بھارت ہی ہے، یا کوئی اور اگر کوئی دوسری بڑی طاقت تو اتنی ہمارے لیے اتنا کوئی اہم نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتا ہے، اور اس سے پہلے سب لوگوں نے دیکھا بھی ہے، جو ابھی پچھلی مرتبہ جو ہمارے پاس بھارت کی طرف سے اٹیک ہوئے تھے، پھر ہم نے جو جواب دیے، پھر بھارت نے جو میزائل لگائے تھے 7 جگہ تو ہم نے 14 جگہ لگائے، وہ سب لوگوں کو پتا ہے۔ تو دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا ریٹیلیشن انتہائی خطرناک ہوگا، اور اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ اگر کسی نے اس پہ حملہ کیا تو ہو سکتا ہے پاکستان اپنی بقا کی خاطر کوئی نیوکلیر ہتھیار بھی استعمال کرے۔ وہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حفاظت کے لیے رکھا ہے، لیکن جب بڑا حملہ ہوگا کوئی تو چاروں طرف ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم تو اپنے حفاظت کے لیے وہ استعمال کریں گے۔ یہ ایک میں آپ سے جو تھیوری بتا رہا ہوں، یہ تھیوری میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کروں، یہ کہیں ہے، کہیں سوچی جا رہی ہے، اور کہیں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنے کے بجائے، یا پاکستان کو کرنے کے بجائے، اس پہ کسی انڈیا سے حملہ کرانے کے بجائے یا کسی اور ملک سے حملہ کرانے کے بجائے بہتر یہ کہ اس کو اپنی موت مارا جائے، یعنی اس کو معاشی طور پر
کمزور کر دیا جائے، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جو ہمارے ایجنٹ ہیں، جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جو بین الاقوامی شیطانی قوتوں کے، جو کہ دنیا کے اندر آبادی کو کم کرنا، دوسرے ملکوں کو توڑنا اور ریاستوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خاندانوں کو یہاں بٹھا دیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ میں مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان لوگوں کو بٹھایا جائے اور ساتھ میں ان ریاستوں کے اندر جو مضبوط ریاستیں ہیں جن کو وہ توڑنا چاہتے ہیں ان میں پراکسیز کی جائیں، ان کے اندر خانہ جنگی سی صورت پیدا کی جائے، ان کے اندر خون ریزی پیدا کی جائے، ان ملکوں کو آپس میں توڑنے کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے نہیں پتا کہ جو ہم جن کو نیوٹرلز کہتے ہیں، مجھے پتا ہے ان کو کیوں نہیں پتا تھی، obviously ان کو بھی پتا ہوں گی کہاں غلطی ہوئی، کیسے غلطی ہوئی، کس کے چکر میں آئے، کس کے چکمے میں آئے، جان بوجھ کے آئے، دھوکے سے آئے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ آگے ہیں، ہو گیا ہے جو کچھ بھی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس کو ریپیئر نہیں کیا تو آپ یقین کریں کہ بہت زیادہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آئندہ پاکستان میں، میرے پاس ابھی فی الحال الفاظ نہیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ عدالتیں کوشش کر رہی ہیں معاملات کو درست کرنے کی، اور عدالتوں پر بڑا بوجھ ہے۔ اور آج ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ عدالت کے ججوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عدالت کے ججوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو کہ اب فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ کیا پاکستان کا مستقبل ہے اور وہ کیا کریں گے۔ کل کور کمانڈر اور فارمیشن کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے غور خوض ہوا ہوگا، پاکستان کی صورتحال پہ بالکل غور ہوا ہوگا اور دیکھا ہوگا انہوں نے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن میرے پاس جو میری اطلاعات ہیں، اطلاعات کہتے ہیں فی الحال سے، میں اطلاعات نہیں کہتا چلیے اس کو پھنسنے کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں آپ تجزیہ کہہ دیتا ہوں، تجزیہ کسی بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو تجزیہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ حالات کو جو بگڑ چکے ہیں یا جس طرح بھی مطلب ہوئے ہیں اس کو اب اس طرح ہینڈل کیا جائے کہ یہ پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچ جائے۔ تو اب آپ دیکھتے رہیں، اور ساتھ میں کل یہ بات بھی کہی گئی ہے، میرے الفاظ کو ذرا غور کیجئے گا، فارمیشن کمانڈر یا کور کمانڈر کے اندر یہ بات یہ کہی گئی ہے کہ جو لوگ اب فوج کے خلاف یا دفاعی ان کے خلاف بات کریں گے، ایون کل پرائم منسٹر کا بھی تھا کہ جو فوج کے خلاف بات کریں گے، دفاعی اداروں کے خلاف بات کریں گے، نفرت پھیلائیں گے تو ہم جو ہے ان کے خلاف سخت جو ہے کارروائی کریں گے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ فوج کے خلاف سب سے زیادہ کارروائی اور فوج کے خلاف نفرت پھیلانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، محسن داوڑ ہیں، علی وزیر صاحب ہیں، مسلم لیگ نواز والے ہیں، مریم نواز ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ میسج تو دے دیا، بھلے انہی سے دلوایا گیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ سب کو پھر لپیٹ دیا جائے، سب کو پھر لپیٹ دیا گا، اور یہ ضروری ہوگا، یہ بتا رہا ہوں۔ یا تو کوشش یہ کریں کہ معاملات کو درست کرنے کی، ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے معاملات کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی تو سب لپیٹے میں آئیں گے۔ اب یہ طے ہو چکا ہے کہ سب کو لپیٹنا ہے، اب یہ کب لپیٹتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ہے کہ کل بجٹ ہوگا۔ میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بجٹ کے بعد اکتوبر کے اندر وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں الیکشن کا۔ لیکن یہ بات آپ کو پتا ہے کل عمران خان نے بھی کہا ہے کہ امریکن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں آنے دیں گے۔ وہ بات بالکل تقریباً صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ نیوٹرلز جو ہے نا، ابھی میں کیا کہوں، پھر بات گھوم پھر ہوئے تھے، نیوٹرل جو ہے نا مجھے صحیح معنی میں بھی نیوٹرل نظر نہیں آ رہے، ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ موجودہ سیٹ اپ کو سپورٹ کر رہا ہے، بالکل نہیں کر رہا ہے۔ نیوٹرلز جو بھی ہیں اس وقت وہ موجودہ سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن نیوٹرلز اس وقت خاموش ہیں اور ان لوگوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے جو کہ امریکن ایجنڈے کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے بات؟ تو یہ اگر اب ایک نیوٹرلز جو بھی ہیں، جو بھی قوتیں ہیں، طاقتور قوتیں، وہ ان کی برداشت کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں تک کتنا تک رسک برداشت کرتی ہیں۔ کیونکہ میری طرف سے تو یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، جو میرے ذرائع ہیں میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ معاملات کو درست نہیں کیا تو اگلے جو ہے یہ بجٹ آئے گا، بجٹ کے بعد جو مہنگائی آنے والی ہے، اس کے بعد پھر جو یہاں پر حال ہوگا، تو پھر چاہے آپ الیکشن اگر بگڑ گیا معاملات، تو جس طرح امریکن میڈیا کو دیتے ہوئے انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا نا کہ مجھے نہیں آنے دیں گے، مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں آنے دیں گے، لیکن قوم جس طریقے سے، قوم کو پھر الیکشن کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، یہ میں بتا دوں آپ کو، قوم پھر الیکشن کی پرواہ نہیں کرے گی۔ اور یہاں پہ جو کچھ ہوگا، شاید لوگ سری لنکا کے جو حالات آپ نے دیکھا تھا، منسٹر کیسے روڈوں پہ پڑے ہوئے تھے، اس سے زیادہ برا حال ہوتا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ میں نے دیکھا، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں بیرون ملک بیٹھا ہوں، بہت سارے تمام ملکوں کی جو وہاں سے سفارتی وائز چل رہے ہیں، جو ایجنسیز رپورٹس دے رہی ہیں، جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ خطرہ دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ خطرہ دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ملک کے مقتدر اداروں کے اوپر
بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو سمجھیں. ہم لوگ یہاں جو میں دیکھتا ہوں وی لاگ بنا رہے ہیں لوگ, بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جناب وہ چودھری صاحب نے, میں نے آپ کو بتا دیا چودھری صاحب نے کر دیا, یا JUI جو ہے ادھر چلی گئی, وہ PTI میں اختلافات پڑ گیا. ان سب سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک واجبی سطح کی چیزیں. اصل چیز یہ ہے کہ ریاست کو آپ کا خطرہ ہو رہا ہے, آپ کی ریاست کو خطرہ ہو رہا ہے. اگر ریاست کو خطرہ ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر بہت کام خراب ہوتا ہے. تو لہذا اب یہ ہے آپ کا اس پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے, تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے عمران خان کے لیے جو ایک سوچ ہے نا لوگوں کی, اور مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا تھا, اب کافی لوگوں کا میں نام تو نہیں لوں گا, بڑی ویل نون شخصیت ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا, اور انہوں نے کل بھی پرسوں ان کا ٹی وی پہ انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ تو پتہ نہیں کوئی شیخ رشید کا بیان دکھا رہے تھے کہ انہوں نے کہا دیا, تو وہ تو ان کا کیا نام سارا وہ نکل گئی ہوا عمران خان کے بیانیے سے. تو میں نے کہا تھا کہ اس پہ پھر میں نے کہا بھائی میں کسی کے بیانیے کی بات نہیں کرتا, جو بات ہوئی تھی نا وہ عمران خان نے جو کہا ہے کانسپریسی ہوئی تھی, بالکل میں پھر کہہ رہا ہوں, میں نے تو پہلے کہا تھا. اب مجھے بتائیں نا کہ اب ایک عمران خان کے دور کے اندر آپ کو صحت کارڈ مل رہا تھا, جو بھی تھا, کراچی والے کو تو نہیں ملا, کچھ لوگوں کو مل رہا تھا, مجھے پتا ہے, میں نے تصدیق کی ہے. آپ کا احساس پروگرام بھی چل رہا تھا, پیٹرول پر قوم کو سبسڈی مل رہی تھی, ٹھیک ہے جی. اور سب سے علاوہ بات یہ ہے کہ ڈیم بھی آپ کے بن رہے تھے. یہ مجھے بتائیے کتنے اہم کام ہیں. تو یہ چاروں کام جب ہو رہے تھے, اس کے باوجود پھر حکومت کو کیوں گرایا گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس حکومت کو گرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے. اصل مسئلہ یہ تھا, تو اس لیے یہ کام ہوا ہے. لہٰذا اب کوشش ہو رہی ہے. امریکہ اپنی لائی ہوئی حکومت, میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اپنی لائی ہوئی حکومت کو امریکہ بچانے کی کوشش کرے گا. امریکہ کو سب سے زیادہ جو ہے نا رابطہ, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, نواز شریف کی فکر نہیں ہے. امریکہ سارے زیادہ تر کام زرداری صاحب سے لے رہا ہے. بنیادی طور پر ظاہری طور پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کو پرائم منسٹر, لیکن سارے کام زرداری صاحب کر رہے ہیں. زرداری ہی صاحب لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں, زرداری صاحب ہی سارے عنان حکومت اس وقت چلا رہے ہیں. اور زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عارضی طور پر پاکستان کو ریلیف دیا جائے گا تاکہ زرداری صاحب کے قدم مکمل طور پر جم جائیں. جا کے وہ جو ایڈمٹ کر آئے ہیں, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. یہ چائنا کے, میں آپ سے بتا دوں, IMF کو یہ پوری جتنی بھی آپ کی, میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے IMF کو تمام جتنی بھی CPEC کی جتنی یہ ہیں فائنینس وغیرہ کا سارے معاملات انہوں نے دینے ہیں. ہر چیز انہوں نے CPEC کی بتانی ہے. IMF نے ان کو پابند کرنا ہے کہ آپ نے CPEC کو محدود, یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا, میں کہیں جو مجھے پتا ہے میں نہیں بتاؤں گا میں نے کہاں سے دیکھی ہے مجھے, لیکن ان کو یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں, اتنا دے رہے ہیں, CPEC کو آپ محدود کریں. چین سے اور روس سے بالکل پاکستان کو دور کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر یہ کمپرومائز کر کے آئے, یہ وعدہ کر لیا ہے انہوں نے. کس نے کر لیا ہے؟ زرداری صاحب نے کیا ہے, زرداری رجیم نے, ٹھیک ہے. اب امریکہ نے انہی کو زرداری رجیم کو بچانے کے لیے اور ان سے مزید کام لینے کے لیے ورلڈ بینک نے ان کو $258 ملین کی امداد کا بھی اعلان کر دیا. میں نے آپ کو یاد 4-5 دن پہلے کہا تھا. تو یہ $258 کی امداد بھی ملے گی. ان کو فیٹ اپ جو ہے اس سے نکال دیا جائے گا, گرے لسٹ سے بلیک لسٹ ہٹا کے ان کو وائٹ لسٹ میں کر دیا جائے گا. ظاہری طور پر آپ کو بہت کچھ دیا جائے گا, اور جتنے بھی فائدے ہوں گے وہ سب ان کو ہوں گے, لیکن پس پردہ جتنے بھی قرضے ہیں وہ آپ کے قرضے بڑھتے چلے جائیں گے. پاکستان کو یہ 100 بلین تک لے آنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. وقت سے پہلے میں نے بتا دیا, پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ ان سے ہوشیار رہنا ہوگا. پاکستان جو ہے براہ راست ملک دشمن قوتوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے, ایسی قوتوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے جو کہ بین الاقوامی طاغوتی قوتیں ہیں, جو کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے اندر کئی ممالک کے جغرافیوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں. آپ بس سمجھ جائیں میری بات, یہ ان لوگوں کے اس میں آ چکا ہے. اور یہ اب دیکھنا ہوگا ہمارے جو بھی ارباب اختیار ہیں, جو نیوٹرلز ہیں یا نیوٹرلز ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان سے غلطی ہوئی کیا ہوا, اب اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہیں. اور ایران کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا, یاد ہوگا بہت پہلے, روس اور چین ایران کی طرف جا چکے ہیں. اور میں آپ کو پھر کنفرم کر رہا ہوں کہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ ایک اور مسلمان ملک جو ہے طاقت کے لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے ایک اور جگہ اپنا ایک نام پیدا کر لے گا, اور وہ غالباً شاید ایرانی ہوگا. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے, اور پھر میں کنفرم کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید ایران کے سائنسدانوں کو بھی پراسرار طور پر ہلاک کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کئی ایرانی سائنسدان جو ہیں وہ پراسرار طور پر ہلاک ہو رہے ہیں. اور یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایران بھی سارے معاملات کو بھانپ گیا, اور ایران نے اپنی ایٹمی تنصیبات سے IAEA کے کیمرے وغیرہ بھی ہٹا دیے ہیں.
تو یہ سارے معاملات ہیں. اور دوسرا ایک بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو توہین رسالت والے معاملات ہوتے اس کے اوپر بھی اقوام متحدہ کی طرف سے اچھی خوشی کی بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اور ایک بات جو اہم ہے وہ تو خیر چلیے اتنا ہو گیا، لیکن اب کیا کریں، منہ سے اگر کہہ دے تو بہت ہے. اسرائیل کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ کے اندر ایک رپورٹ پیش ہوئی اور کہا ہے کہ اسرائیل واقعی جارح ملک ہے اور اسرائیل لگتا ہے ایسا ہے کہ فلسطین کے تمام علاقوں پہ قبضہ کرے گا. بین الاقوامی خبروں میں بہت ساری چیزیں کل میں انشاءاللہ دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان کے ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے میں نے اس پہ آپ کو بتا دیا، جو ہونے جا رہا تھا اور جو ہونے والا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس کے اوپر بس ظاہر ہے 18-19 منٹ میں یہی ہو سکتا ہے، ویلاگ لمبا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ کل جو ہے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر اور پاکستان کے حوالے سے مزید میں خبروں پہ اپنا تجزیہ دوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.